اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے اسرائیل، انڈیا، موساد اور را کے ایجنٹ کہاں کہاں پہ موجود ہیں، بی ایل اے کے حمایت یافتہ یا ان کے ٹراؤٹ کہاں کہاں موجود ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو اس پہ تفصیل سے بتاؤں گا، اور جسٹس اظہر من اللہ کھل کے بی ایل اے کی حمایت میں سامنے آ گیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور جسٹس منصور علی شاہ گروپ عدلیہ کے اندر گند پھیلانے میں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہونے کا کردار ادا کرنے میں مسلسل مصروف ہے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے اس پہ بات کروں گا، اور کیا ایجنڈا دے کے ان کو بھیجا گیا ہے اس پہ بات کروں گا۔ عمران خان کو کل جیل میں توشہ خانہ 2 کے سلسلے میں جو جیل کے اندر عدالت لگی، اس کے حکم پہ انہوں نے جج صاحب نے، اب اتنی سہولت کاری کے بعد بھی اگر پی ٹی آئی کے لوگ کہیں جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو پھر لعنت ہے ان کی پیدائش پہ، کہ جج صاحب نے حکم جاری کیا کہ بھائی پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ باہر کھڑے ہیں سب کے سب اندر آ جائیں۔ اس کی تینوں بہنوں کو عمران سے ملاقات کرنے کی ان لمیٹڈ اجازت دے دی۔ اب اس سے اور زیادہ کیا ہو۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھ لیا کریں، اور چینل کو پراپر طریقے سے سبسکرائب کیا کریں، ورنہ کمپیوٹر ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2-3 منٹ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر لائک کریں، کامنٹس کریں، اور اس کے بعد چینل سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اب مجھے سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ جسٹس اظہر من اللہ کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ ایک پرائیویٹ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ان کے ایجنٹوں نے، بی ایل اے کے ایجنٹوں نے، ٹی ٹی پی کے ایجنٹوں نے ایک تقریب منعقد کی، اور اس میں دعوت دی انہوں نے جسٹس اظہر من اللہ کو، جس کا کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، جو کہ ایک عام سا جج ہے، ایک منصوبے کے تحت سب کچھ ہوا ہے۔ وہاں جا کے محترم فرماتے ہیں کہ عدلیہ خود گمشدہ لوگوں کو، یہ جو سڑکوں پہ ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کے گمشدہ لوگ ہیں، اس میں عدلیہ بے بس اور مجبور ہے، کیونکہ حکومت کے آگے، فوج کے آگے عدلیہ بے بس ہے۔ اب کھل کے فوج پہ اور حکومت پہ تنقید کر کے یہ بندہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے۔ اب کسی اور ملک میں ہوتا تو اب تک اس کو ہتکڑیاں لگ چکی ہوتی، لیکن یہاں کی حکومت بھی میں کہتا ہوں سب سے بڑی بے غیرت ہے۔ اب ایک حافظ بیچارہ کیا کیا کرے، وہ بارڈر پہ لڑے، دہشت گردوں سے لڑے، یا ان اندرونی غداروں سے لڑے، لیکن اللہ اس کو ہر میدان میں انشاءاللہ کامیابی عطا کرے گا۔ وہ ملک کا وفادار ہے، یہ ملک کے غدار ہیں،
یہ دہشت گردوں کے وفادار ہیں، جن سے ڈالر لیے ہوئے ان کے وفادار ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ کہ جو اوریجنل جج ہوتا ہے نا، جینون جج، وہ شادی کی تقریبات میں بھی شرکت نہیں کرتا ہے، ضروری میٹنگز میں بھی نہیں جاتا ہے، کسی جگہ پہ پریس کانفرنس کرنی ہو وہ نہیں جاتے ہیں۔ یہاں کا تو قانون ہی کچھ الٹا ہے۔ یہاں پہ تو عدلیہ کا یہ حساب ہے کہ جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنا پنجاب کا تو نہیں جی، یہ ان کے ووٹ نہیں مانے جائیں گے، حالانکہ آئین میں لکھا ہے کہ ایک بندہ مخالف پارٹی کو ووٹ دے دیتا ہے، ووٹ اس کا کاسٹ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ پھر ہو جائے گا نائل، وہ بھی اگر اس کا پارٹی کا سربراہ، اسی پارٹی کا سربراہ چیف الیکشن کمیشن کو درخواست دے تب، ورنہ نہیں۔ یہ قانون میں موجود ہے، آئین میں موجود ہے۔ تو ان کرپٹ ججوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو کراس کر کے اپنا آئین بنا کے اپنے آئین کے تحت کہا جی کہ ان کے ووٹ کاسٹ نہیں ہوں گے، نہیں ہوئے، وہ نہیں بن سکا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ۔ جب پرویز الہی کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا جی سب کے ووٹ کاسٹ ہوں گے، کوئی بھی پارٹی ووٹ دے سکتی ہے۔ یہ ان کو اسی لیے تو ان کو اللہ نے ان کی زبان سے کالے پونڈ کا لقب دیا۔ خود ہی عظم اللہ نے خود ہی اپنے منہ سے کہا کہ ہم کالے پونڈ ہیں۔ کبھی کبھی سچ آٹومیٹک منہ سے نکل جاتا ہے، تو حقیقت کالے پونڈ نہیں، کالے چہروں والے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کا سودا کر رہے ہیں، آئین کا سودا کر رہے ہیں، آئین کو بیچ رہے ہیں، انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کو بیچ رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے جناب اس پریس کانفرنس میں کہا جی کہ جو بچیاں سڑکوں پہ ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں، قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ قائد اعظم، میں الفن کہتا ہوں، پورے پروف کے ساتھ کہتا ہوں، آ جائے اظہر من اللہ مجھے بلائے، میں اس کو بالکل پکے پروف دوں گا کہ وہ ایک بھی ان کے گمشدہ لوگوں کے رشتہ دار نہیں ہے۔ یہ سب کی سب قائد اعظم یونیورسٹی کی کرائے کی وہ ہے ٹاؤٹ۔ قائد اعظم یونیورسٹی اس وقت دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے، وہ پروفیسر تک وہاں سے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ باقاعدہ ہر ادارے میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ ہے یہ کالے پونڈ جو ہے نا، یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کا اگر گورنمنٹ نے کچھ نہ کیا نا تو پھر آپس کو ان کو چھٹی کرا کے نا تو مارشل لا لگا کے ان کے ساتھ مشرف نے جو کیا تھا نا، یقین جانیے، اب اس وقت میں نے مخالفت کی تھی لیکن اب میں حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ اس نے بالکل 100% درست کیا تھا۔ یہ ہے ہی اسی قابل۔ پوری دنیا میں 138 ممالک میں 132ویں نمبر پہ ہیں، نہ کوئی شرم، نہ کوئی غیرت، نہ حیا، اپنے بچوں کو جا کے حرام کھلا رہے ہیں، کام کرتے نہیں ہیں، لوگوں کے 50 سال سے کیس لٹکے ہوئے ہیں۔ ہاں، عمران خان کا کوئی کیس لگتا ہے 1 گھنٹے کے اندر سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے۔ 8 کیسوں میں سپریم کورٹ اس کو کس قانون کے تحت اجازت دے رہی ہے؟ اس پہ دہشت گردی کے پرچے ہیں۔ اب کوئی بتائے نا جج سپریم کورٹ کا یا فریدی سمیت کہ کس قانون کے تحت وہ ضمانتیں دی گئی ایک دہشت گرد کو، جس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہیں، فوج پہ حملہ کرنے کے پرچے ہیں، کس قانون کے تحت اجازت دی گئی؟ یہ پوری دنیا میں بتائے نا کہ کسی عدالت نے فوج کے اوپر حملہ کرنے والوں کو ضمانت دی ہو؟ پوری دنیا میں چیلنج ہے تمام ججوں کو سپریم کورٹ کے۔ اس کے بعد اس نے کہا جی کہ ان کو انصاف نہیں ہم دے سکتے ہیں، ہم مجبور ہیں۔ او بھائی تم کیا مجبور ہو؟ ڈالر لے کے بیٹھے ہوئے ہو، بے بس نہیں ہو؟ جو سچ ہے وہ بتاؤ عوام کو گمراہ مت کرو۔
کیا آپ لوگوں کو وہ مسافر نظر نہیں آتے جن کو بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے مزدور غریب لوگ ایک ایک گھر کا کے سربراہ اس کے پیچھے 20 25 لوگ ان کو شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، وہ نظر نہیں آئے؟ اظہر من اللہ کو وہ اندھا ہے، ویسے تو چشمہ پہنتا ہے، چشمے میں بھی اس کو نظر نہیں آئے وہ لوگ۔ اور اسی طرح وہ جو ٹرین انہوں نے روک کے اس کے اندر جو فوجی جوان عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے جا رہے تھے، 38 جوانوں کو ان کی فیملیوں کے سامنے جو شہید کیا گیا، وہ بارڈر پہ ہم سب کی حفاظت کرنے والے۔ ایک دن میں کہتا ہوں جسٹس اظہر من اللہ کو اور سپریم کورٹ کے ان جسٹس منصور علی شاہ سمیت ان تمام ججوں کو جو کہ سسٹم کو چلنے نہیں دے رہے ہیں، عوام میں اور فوج میں نفرت پھیلا رہے ہیں، ایک دن کے لیے ان کو سیاچین کے بارڈر پہ لے جا کے نہ تو وہاں پہ ڈیوٹی کروائی جائے تو ان کو نانی یاد آ جائے گی۔ آتے ہیں اے سی گاڑی سے اترتے ہیں، اے سی والے کمرے میں جا کے بیٹھتے ہیں، ایک آدھ کیس سنتے ہیں، واپس چائے شائے پیتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں تو گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی ہم حلال کھا رہے ہیں۔ نہیں ہے بھائی، یہ حلال 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے پوری ڈیوٹی، کبھی سردیوں کی چھٹیاں، کبھی گرمیوں کی چھٹیاں، کبھی کون سی چھٹیاں، ہفتہ اتوار کی ویسے چھٹیاں۔ انہوں نے ایک سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ اگر آج ہمارا ملک سب سے پیچھے تھا، ابھی حافظ صاحب کے آنے کے بعد کچھ مضبوط ہوا ہے، ورنہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 78 سالوں میں ٹاؤٹ بن کے عالمی طاقتوں کے ملک کو، وزیر اعظم کو کشکول لے کے پوری دنیا سے بھیک منگوائی۔ اب جو لوگ ٹی ٹی پی کے ہیں یا بی ایل اے کے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، ان کے فیملیاں بھی دہشت گردوں کی فیملیاں، اور کوئی بھی ان کی فیملی میں سے اس دھرنے میں شامل نہیں ہے۔ یہ اسرائیل سے فنڈنگ ہو رہی ہے، انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ وہ پیسہ لگ رہا ہے اور اسی پیسے پہ یہ لوگ اس طرح کے وہ دھرنے کر رہے ہیں۔ احمد میر جیسے غدار صحافی بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، اور اسی طرح یہ کرپٹ ترین جج بھی شامل ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ لڑنے گلے پہنے کو تیار ہو گیا ہوا ہے، اس کو یہ پتا تھا کہ میں نے اس کو عالمی طاقتوں نے بہت بڑی بڑی آفریں دی ہوئی تھی نا، اب وہ پچھتا رہا ہے کہ مجھے کیوں نہیں بنایا گیا، کہ میں نے عالمی طاقتوں کو خوش کرنا تھا، ملک کا بیڑا غرق کرنا تھا، ملک کو دیوالیہ کرنا تھا، اور اس کے بعد اپنے بچوں سمیت سکون سے باہر سیٹل ہو جانا تھا۔ یہ ان کا ایمان ہے ٹوٹل، بس۔ اور یہ اتنے کچھ ملک کے وفادار ہیں، بس، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ویسے بھی 76 سال کا ہو گیا ہوں، اگر کوئی مجھے وہ لگاتا ہے، لیکن پہلے اس کو پروف دینا پڑے گا کہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ وہ سچ جو ہے نا، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن سننا پڑتا ہے۔ عوام کو گمراہ مت کریں، عوام کو سچ بتاؤ کہ اس وقت فوج 4 بارڈروں پہ لڑ رہی ہے، اندرونی غداروں سے بھی لڑ رہی ہے، بیرونی غداروں سے بھی لڑ رہی ہے، دہشت گردوں سے بھی لڑ رہی ہے، اور حملہ آوروں سے بھی لڑ رہی ہے۔ اسرائیل سے انڈیا سے اور پورے یورپ سے لڑ رہی ہے۔ ایک دو ملک نہیں ہے اس میں پورا یورپ ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ سسٹم کو نہیں چلنے دے رہا ہے۔ جناب یحییٰ آفریدی صاحب بھی اب تنگ آ چکے ہوئے ہیں اندر سے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب ان کالے پونڈوں کے خلاف ایکشن لے اور ان کو نشان عبرت بنائے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اظہر من اللہ سمیت ان 8 ججوں کو، ورنہ نظام اگر ٹھپ ہو گیا نا تو پھر اس کے بعد جو آئندہ کا لائے عمل ہوگا نا وہ پھر ماشاءاللہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو عوام کی اکثریت، یقین جانیے ہم عوام میں رہتے ہیں، ان کو کیا پتا، آئے بیٹھے اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے گھر چلے گئے۔ تنخواہیں آرمی چیف سے زیادہ ایک جج تنخواہ وصول کر رہا ہے، کام ایک ٹکے کا نہیں کر رہے ہیں۔ 300 یونٹ بجلی کے وصول کر رہے ہیں، اے سی 24 گھنٹے، اگر اس کمرے میں کوئی نہیں بھی ہے تب بھی چل رہا ہے کہ بھائی ٹھنڈا رہے۔
اس کے علاوہ 300 لیٹر پیٹرول اور ڈیلی کا، اور اس کے علاوہ پینشن تنخواہ سے ڈبل۔ تو اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ اب 2/3 اکثریت گورنمنٹ کے پاس ہے، اگر گورنمنٹ چاہے تو ان کے خلاف قانون سازی کر سکتی ہے کہ کس قانون کے تحت ان کی اتنی سیلریاں کم کی جائیں۔ ان کی سیلریاں 1 ٹکا انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے نہیں دیا، یہ اتنے ملک کے وفادار ہیں۔ ان کی زبانوں پہ حرام کا چسکا لگ گیا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ان 8 ججوں کی بات کر رہا ہوں میں، باقیوں کی نہیں کر رہا ہوں۔ تو اللہ ہدایت دے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنا ہی محتاج رکھے، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دے، اور قیامت تک ہمارے ملک کو پھلتا پھولتا رکھے، ملک کو قائم رکھے، اور اس ملک کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔